باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقة خير بريته العبد المؤيد محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا ما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین زین العابدین سلام اللہ علیہ الدنیا دنیان دنیا بلاغ و دنیا ملعونہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سلسلہ وار آرائز مناجات 15 حضرت امام سجاد علیہ السلام بیان کر رہے تھے، تو اس بارے میں ہم نے بتایا کہ مناجات جو ہے وہ علامت اور ایک خاصیت ہے عبد خدا اور ولی خدا، مومن واقعی انسان، مومن باللہ ہو، واقعی ہو، اس کی خصوصیات میں سے ہے. تو اس کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ ایسا مومن بیدار ہونا چاہیے، اور اگر بیدار نہیں ہے تو غفلت میں ہے، اور غفلت سے مراد تمام قسم کے انحرافات جو خدا احتراماً غفلت کا لفظ یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے بندے کے لیے. اس لیے کہا کم ترین، آپ دیکھیں توجہ کریں کہ سورہ حشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَسْرَفُوا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو خدا کو بلا دے گا، غفلت ہے نا، غافل ہے، جو خدا سے غافل ہے وہ فاسق ہے. اب خدا نہیں کہہ رہا فاسق، کہہ رہا غافل. تو اس غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں، اور غفلت کی وجہ سے انسان بیداری سے نکل آتا باہر، پھر مناجات بھی نہیں کرے گا، بندگی صحیح بھی انجام نہیں دے گا، خدا کا حقیقی بندہ نہیں بنے گا. تو اس غفلت کی وجہ سے بیداری ختم ہو جاتی ہے اور مناجات بھی اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ غفلت 5 چیز سے میں نے کہا ہوتی ہے، اور غفلت 2 قسم کی ہے، غفلت علمی یا نظری ہے، اور غفلت عملی ہے یا پریکٹیکل. تو دونوں قسم کے غفلتوں کی جو ہے 5 اسباب ہے. ایک سبب جو ہے، دوسرا پہلا جو سبب ہے حب الدنیا ہے، اور حب نفس ہے، حب خواتر و خیال بد ہے، اور پھر شیاطین کے ساتھ ملنا، شیاطین جنی اور انسی. تو ہو گئے 5. پہلا ہم جو خطرناک ترین ہے، سب سے مہلک ترین اور قدرت مند ترین ایجنٹ ہے غفلت کا سبب ہے، وہ ہے حب الدنیا. فرمایا حب الدنیا راس و کل خطیہ. جس کے پاس دل میں محبوب ہو کون؟ دنیا، تو وہ انسان خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا، خدا اس کا محبوب نہیں ہو سکتا. جب خدا کا محبوب ہی نہیں یا خدا اس کا محبوب نہیں، تو راز و نیاز کس سے کرے گا؟ مناجات جو پہلے ہم نے بتایا کسے کرے گا؟ ایک اپنے محبوب سے، ہو تو ہے ہی نہیں اس کا محبوب، بس سیدھے طور پر اس کو خدا سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی. خدا سے گلہ شکوہ اور اپنے حاجات اور سوالات اور احتیاجات اس کو پیش نہیں کرے گا. تو اسی کو تو ہم مناجات کہتے ہیں. تو اس لیے محروم رہ جاتا ہے. بس یہ بلا ہے دنیا سے محبت کرنا، چونکہ خود دنیا کچھ نہیں ہے، مخلوق خدا ہے. اس کو بنایا کس نے؟ خدا نے. اسی خدا سے پوچھنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا. تو
عقل و شریعت اور فطرت اور اخلاقی اور احکامی قوانین کے ذریعے اس دنیا کو کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا. اس لیے بتایا کہ دنیا کیا ہے. وَعَلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا حیات الدنیا، دنیائی زندگی لعبٌ، چھوٹا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بس آپ دیکھتے کھیل کود میں، بڑا ہو جاتا تو اس میں لہو و لعب میں آ جاتا ہے، پھر آ جاتا زینت میں، پھر آ جاتا ہے فخر فروشی میں. کس پہ؟ مال میں اور اولاد میں. فخر فروشی اور مال زیادہ کرنا، اولاد زیادہ وغیرہ. یہ سرگرمی دنیا ہے. اور جو یہی کرے گا وفی الآخرت عذاب شدید. اس کو عذاب یعنی جب اس نے عقل شریعت اور فطرت کے قوانین، اخلاق کے قوانین استعمال نہیں کیا دنیا میں، تو وہ محروم ہو جائے کس؟ آخرت سے. اور وہی محرومیت عذاب کی صورت میں آئے گی. کیا آئے گی؟ عذاب. لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کہا کہ جہنمیوں نے اگر ہم سنتے نبیوں کی بات، اماموں کی بات، تو ہم ابھی جہنم میں نہ ہوتے. ٹھیک ہے. بس جہنم کون بھیج ہے؟ یا عقل کا استعمال نہ کرنا، یا ولی خدا اور اچھے انسان کی بات نہ سننا. ٹھیک ہے. تو وَلَمْ نَكُن مِّنَ الْمُصَلِّينَ، نماز بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. وَنَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، سرگرمی دنیا میں مشغول تھا، وہ سارے وہیں رہ جائے گا. اس لیے یہ دنیائی مذمومہ ملعونہ ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے. جس دنیائی زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ اسی دنیا کو ہی محبوب بنائیں گے، خدا بھول جائیں گے، شریعت آخرت بھول جائیں گے، اپنی نیکیاں اور فطرت بھول جائیں گے. اس دنیا کو لعنت بھیجی گئی ہے. اسی کو دنیائی ملعونہ کہتے ہیں. دنیا بیوٹیفل ہے کس لیے؟ کہ ہم زندہ رہیں. ہم یہاں زندہ رہیں کس کے؟ تاکہ اطاعت کی جائے، عقل اور شریعت اور فطرت اور اخلاق اور ایمان کے قوانین پر عمل کیا جائے. اس لیے خدا نے ہمیں اٹریکشن وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتوں سے محبت، اولادوں سے محبت خدا نے کرا دیا فطرت میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سونے چاندی، پیسہ روپیہ، مال وغیرہ اور ہمارے کاروبار سے اور کھیتی باڑی، یہ سارے کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ چیز ضرورت ہے، اصالتاً اچھی چیز ہے خدا نے رکھی، لیکن اسی کو خدا نہیں بنانا، اسی کو محبوب نہیں بنانا، اس کو خالق نہیں بنانا، اس کو رب نہیں ماننا، یہ مشکل ہے. بس احکام جو عقل و شریعت و فطرت وغیرہ کے، ان کو چھوڑنا اور اس پہ چلنا. جیسے ہمارے پاس حیوان، وہ کیا کرتا ہے؟ گھاس دکھاؤ وہ گھاس کھائے گا، حلال کھائے حرام، چوری کی یا اپنی، اس چٹی نہیں ہے کس کی کیا ہے. یہ انسان بھی ایسے ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ زندگی حیوانی زندگی، اور خدا کہتا ہے اس تو مراد نہ ہو اسفل سافل. تو حضرت امیر بھی اس والی دنیا کو کہتا ہے گری غیری. جب میرے علاوہ کس جو جاہل ہے اسی کو کیا کرو؟ دھوکہ دو، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. اور کہا لا حاجت لی فیکا، مجھے تیری حاجت بنوانے رب و پروردگار نہیں ہے. ہاں تیری حاجت ہے کس لحاظ سے؟ کہ تمہارے ذریعے میں خدا اور عقل و شریعت کے قوانین اور اخلاق اور احکام کے قوانین کو انجام اپلائی کر پاؤں. تو اس لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے. لمن دار الصدق لمن صدق. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ تو ہی محبوب ہے، خدا کوئی نہیں ہے، تو مل گیا تو میری جان مل گئی، میری زندگی مل گئی، میں خوش بخت ہو گیا، تو نہیں ملا تو میں بدبخت ہو گیا. یہ والی دنیا ملعونہ اور غیر واقعی ہے. اس لیے کہا قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، میں نے 3 مرتبہ آپ کو طلاق بائن دی ہے،
جیسے کسی عورت کو 3 طلاق کے لیے پھر اس کو رجوع نہیں کیا جا سکتا. اب یہی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو, دنیا کو استعمال کرو. کس کے قوانین؟ شریعت کے قوانین, عقائد کے قوانین, احکام کے قوانین, اخلاق کے قوانین اور اجتماعی قوانین, عقلی قوانین, فزیکل قوانین کے مطابق یوز کرو. نہ اس کو کیا مانو؟ محبوب مانو. اس کو محبوب اور اس سے عشق نہ کرو کہ اگر 10 روپے ملے تو آپ کہو گے میں بس یہی چاہیے, مجھے محبوب مل گیا. شوق شدید نہ ہو کس کے ساتھ؟ دنیائی چیزوں کے ساتھ. یاکا ولہ بالدنیا, حضرت امیر علیہ السلام فرماتے میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں, شوق شدید نہ رکھو دنیا کے ساتھ. ہاں کھا پیو, کولو واشربو ولا تسربو, خدا کہاں روک رہا ہمیں؟ کھاؤ بھی, پیو بھی, پہنو بھی, مکان گاڑی سارا کرو, لیکن اسراف نہ کرو. اسراف کیا ہوا؟ حد سے تجاوز کرنا. حد کیا ہے اس کی؟ یہی کھانے کی ہمیں زندہ رکھے, یہ میری ضرورت ہے زندہ رہنے کی, لیکن اس کو میں خدا نہیں مانوں گا, رب نہیں مانوں گا, خوش بختی نہیں مانوں گا, اپنا ہدف نہیں مانوں گا. خدا جس طرح کہے گا اتنا ہی, جتنا کہے گا اتنا ہی صحیح, جیسے کہے گا, عقل جیسے کہے گی, فطرت جیسے کہے گی, احکام جس طرح کہیں گے اسی طرح یوز کرنا. نہیں کہ مجھے محبوب مل گیا میں اس کو گلے لگاؤں, اب مجھے باقی کسی کی چٹی نہیں ہے. یہ بولتے ہیں والہ, اس کو بولتے ہیں. اس لیے خدا تبارک تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ شاید سورہ منافق یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. آپ الہا نہ کرے. الہا کیا ہوا؟ لا تلہیکم اموال, آخرت, عقل, شریعت, انسانیت, اخلاق, فطرت کے قوانین سے منہ موڑنا. کس کی طرف؟ اموال اور اولاد. دنیا کی 2 سمبلز ہے. دنیا کی میں نے بہت ساری چیزیں بتائی بھی. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر من المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومہ, گاڑی آج کل کی, والانعام, بزنس, والحرث, ایگریکلچر وغیرہ. یہ پرانے زمانے یہ چیزیں تھیں. تو انہی چیزوں کے پیچھے یہ بہت ساری چیزیں. تو یہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اچھا ہے, ہمیں اٹریکشن ہے, ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارا پروردگار نہیں, یہ ہماری زندگی کا ہدف نہیں ہے. بس ان کو ایسے یوز کرو جس طرح خدا عقل شریعت وغیرہ نے کہا ہے. تو ایاک والہ بالدنیا, اس کو محبوب اور سرمستی کے عنوان سے اپنا محبوب نہ مانو. فَإِنَّهَا تُؤْرِثُكَ الشِّقَاءَ وَالْبَلَاءَ. اگر اس کو محبوب بنا دیا, اگر پوری شوق و شدید اور اٹریکشن کے ساتھ دنیا کو اپنا نفس بیچ دیا, تو یہ آپ کو شقی بنا دے گا. اب دیکھ, جتنے بھی مادی پرست ہوتے ہیں ان میں انسانیت نہیں ہوتی, دین تو دور کی بات ہے. ان کو آرام بھی نہیں ہوتا ہے, وہ سکون طلب کرتے ہیں روپے اور پیسے میں, اور وہ اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس میں خدا نہیں ہے. اصل سکون خدا ہے. اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. اس نے کہا یہ چیزیں آزمائش ہے, یہ آپ میرے قوانین پر جتنا میں نے کہا, جتنا میں نے کہا, جس طرح کہا اتنا ہی یوز کرو. اصل تیرا محبوب کون ہوں؟ میں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میری ذکر سے منہ موڑا جس نے, تو اس کے لیے زندگی کیا بنے گی؟ دردناک, تنگناک, بہت ٹینشن سے بری. جو ملیارڈر ہے, روپے والے ہیں اتنے سارے, ان کو پتہ ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. ایک تو یہ روپیہ کمانے کے لیے مصیبت کبرا, اور پھر اس کو حفاظت, ایک اور ٹینشن, اور کمانا, جتنا کمائے پھر کیا تھا, اس کو پیٹ بھرتا ہی نہیں. جیسے جہنم کہتے حل من مزید, حل امتلأت, اے جہنم اتنے جہنمیوں کو ہم نے تمہارے اندر بھیج دیا, آپ کا پیٹ بھر گیا. وہ کیا کہے گی؟ نہ, حل من مزید, اور ہے.
یہاں بھی دنیا پرستی کیا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اندر روح کی پیاس بن جاتی ہے، روح کی بیماری بن جاتی ہے، اور اس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا. اس لیے خدا تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے یاد کرو کہ تمہیں آرام ہے. تو غلط جیسے بعض روایت میں ہے آرام تمہیں میں دیا ہے کس میں؟ آخرت اور خدا کی بندگی میں. تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ دنیا میں. دنیا میں آرام نہیں ہے. اس لیے فرمایا شقاوت بھی آ جائے گی اگر دنیا کو محبوب بنا دیا، اور بلائیں بھی آ جائیں، یہ ساری بلائیں مصیبتیں اس کو برداشت کر دی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے پھر حضرت امیر علیہ السلام دنیا ملعونہ کے متعلق فرمایا الدنیا سوق الخسران، دنیا گھاٹے کا بازار ہے. کیوں؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ واللہ خیر و ابقیٰ. انسان کو کون سی، جیسے میں پہلے عرض کیا، انسان کو کون سی چیز چاہیے؟ انسان فنا پذیر نہیں ہے، انسان ہمیشہ رہے گا، بس اس کی ضروریات بھی ہمیشہ رہے گی. بس کون سی چیز چاہیے اس کو؟ جو جلدی فنا ہو جائے یا کم لذت آور ہو؟ نہ، ایک تو لذت زیادہ ہو اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. والآخرۃ خیر و ابقیٰ، ایسی چیز کہاں ہے؟ فقط آخرت میں ہے. وہ آخرت کس نے بنائی؟ واللہ خیر و ابقیٰ، اس کی بھی کاز اور علت کون ہے؟ خدا سبحان. پس کس کو اگر محبت؟ خدا سے محبت. اور خدا سے محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ خدا کے قوانین پر چلنا. کس نے بتایا؟ خود خدا نے بتایا. قل، اے میرے حبیب رسول اللہ، قل ان تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم خدا کو دوست رکھنا چاہتے ہو اور رکھتے ہو تو بس اس کا معیار کیا ہے؟ رسول کے اوامر کی کیا کرنا؟ اتباع کرنا، فالو کرنا. ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے آپ کو دیا آرڈر انجام دینے کا، اس کو حتماً انجام دو. جس سے روکا ہے فاتبعونی، قل ان تحبون اللہ فاتبعونی، اگر خدا سے محبت کرنی ہے تو نبی کی اطاعت کرو. یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت، یعنی جو اس نے آرڈر دیا اس پر عمل کرو، جس سے روکا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے رک جاؤ. یحببکم اللہ، خدا وعدہ دیتا کیا؟ خدا اب تمہیں محبوب رکھے گا. خدا کا محبوب رکھنا کس معنی میں ہے؟ خدا کی حب، یعنی جو چیز ہمیں چاہیے. والآخرۃ خیر و واللہ خیر و ابقیٰ، یعنی ہمیشہ جو چیز ہمیں ضرورت چاہیے وہ ملے گی، ذات خدا ہے. وہ محبوب سے کیا کرنا ہے؟ ہماری ضرورت اس کے پاس ہوتی، ورنہ محبوب نہیں ہوگا. آپ پتھر کو محبوب بنا دے، مٹی کو، زمین کی مٹی کو اس کو منہ میں ڈال دو، اس کو گلے لگاؤ، کیا کرو گے؟ وہ محبوب ہو ہی نہیں سکتے. کس لیے محبوب؟ محبوب وہ چیزیں جو ہمیں ہماری ذات کی کمیوں کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ ذات تو ذات خدا ہے جو ہماری ذات کو کی کمیوں کو، عیبوں کو پورا کرتی ہے. اس لیے فرمایا الدنیا مسرع العقول، قربان گاہ عقل ہے دنیا. یعنی وجہ کیا ہے؟ اولاد ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، مکان، یہ چیزیں ضرورت ہے، یہ بدن کو ٹھیک رکھنے کے لیے. جی. اور آپ اگر کہیں کہ جناب عالی میں نے ہوائی جہاز بنایا، کتنی اچھی چیز ہے، ہوائی جہاز اچھی چیز. یا گاڑی بنائی، جی، گاڑی بنائی ایک اچھی چیز ہے. اب یا پین بنایا، اب اسی کو پوجا کریں. گاڑی بنائی، اب اسی کو ہر روز عبادت کریں گے. یہ صحیح ہے؟ کیوں صحیح نہیں؟ محبوب بنائیں گے، گاڑی بنائے، ہوائی جہاز بنائے، اب اس کو پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے.
یہ عبادت لائق نہیں ہے. ہوائی جہاز کس لائق ہے؟ سواری دینے کے. محبوب نہیں ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم نے دنیا آباد کی، یہ خود ہمارے محبوب نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ کے جائیں گے. ہم جب آئے تھے تب بھی یہ نہیں تھے ہمارے ساتھ، جب ہم جائیں گے تب بھی ہمارے ساتھ. بس ہمیں محبوب کیسے بنیں گے؟ محبوب وہ ہے جس نے بنایا، محبوب وہ ہے جس نے بھیجا، محبوب وہ ہے جس نے دنیا میں رکھا، ہماری ضرورتیں پوری کی. اور محبوب وہ ہے جو ہمیں لے جائے گا. محبوب وہ ہے جس کے پاس ہم ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، بس وہ محبوب ہے. اب اس کو دیکھتا ہے پھر کیوں کرتا؟ عقل ماری جاتی ہے. جس طرح کوئی ہوائی جہاز کو بنائے اور پھر اس کی پوجا کرے، وہ عاقل ہے؟ کیوں؟ اس کی عقل ماری گئی. ہوائی جہاز پوجنے کے لیے نہیں بنایا تھا اس نے. کس لیے بنایا تھا؟ وسیلہ بنایا تھا تاکہ ہمیں کچھ کمال حاصل، پرواز کرے. ہاں، وہ ہدف نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ کریٹر نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے. اب یہ اگر ایسا سوچتا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو عقل فیل ہو گئی. اس لیے کہا الدنیا مسرع العقول. یہ قربان گاہ ہے. قربان گاہ میں کیا کرتے ہیں؟ بیڑوں کا سر کاٹتے ہیں. اور دنیا کیا ہے؟ ویسی جگہ قربان گاہ ہے جہاں پر عقلوں کو قربان کیا جاتا ہے. بھلے اس لیے بہت اچھی بات ہے. ہاں، جو دنیا پرست ہوئے، اب وہ کون ہے؟ ہاں، حب الدنیا یفسد العقل. حب دنیا کیا کرتی ہے؟ عقل کو فاسد کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے. اور وَيُسِمُّ الْقَلْبَ عَنِ السِّمَاعِ الْحِكْمَةِ. اور روح کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ اس کو بہرا کر دیتا ہے. کس سے؟ کہ حکمت نہیں سننے دیتا. حکمت نہیں. حکمت کیا ہوا؟ وہ نالج جو حقائق کے متعلق، ریئلٹیز کے متعلق ہے. اس کو کچھ چاہیے نہیں، اس کو فقط ایک ریئلٹی چاہیے، وہ ہے دنیا اور جسم و جسمانیت. باقی جو ہے وہ اس کو نہیں چاہیے، اخلاق، آخرت، جنت وغیرہ. وَيُوجِبُ عَلِيمَ الْعِقَابَ. دنیا کیا کرتی ہو؟ دنیا کیا کرتی ہے؟ ایک تو عقل کو، امیر المومنین کا قول ہے سلام علیہ، ایک تو عقل کو فاسد کر دیتی، فنا کر دیتی، اور دوسرا روح کو بہرا بنا دیتی ہے انسان کی. اور وہ اب حکمت اور بصیرت سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل حیات کیا ہے؟ فَلِنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اسی بصیرت سے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ. جس دنیا کو محبوب بنا کے کیا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ پہلا ہاں، بصیرت ختم ہو جاتی ہے. جب بصیرت ختم ہوگی بس بندگی ختم ہوگی. اور دوسرا پس نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُوجِبُ عَلِيمَ الْعِقَابَ. دردناک عذاب اس کو یہی ہے. جب محروم رہے گا، جب آخرت سے محروم رہے گا، حقائق انسانی سے محروم رہے گا، خدا سے محروم رہے گا، نفس کے حقیقتوں سے محروم، اور حکمت اور بصیرت سے محروم رہے گا. یہی عذاب ہے. یہ ظاہر ہو جائے گا کب ظاہر ہو جائے گا؟ ہاں، مرنے کے بعد، مرنے کے وقت سے ہی. تو اس لیے فرمایا ایک اور الدنیا معدن الشر، ومحل الغرور. یہ کون سی دنیا ہے؟ یہی دنیا ملعونہ. صحیح ہے. اس کو محبوب بناؤ، اس کو خدا بناؤ، اور اس کو عقل، شریعت اور فطرت اور احکام کے قوانین کے بغیر یوز کرو، بنے گا شر. یعنی آپ کو جو فائدے پہنچنے ہیں، آپ کو جو کمالات ہیں، وہ نہیں وہاں پہنچنے دیں گے. انی جاعل فی الارض، ہم خدا کے کمالات کو حاصل
اور یہ عقل ماری جائے گی. جیسے چھوٹا بچہ اس کو آپ کھلونے دے دے, ٹافی دے دے, وہ اسی میں مشغول ہے نا, کھلونے اور ٹافیوں میں. تو واقعاً پورے جتنے حقائق ہے وہی سب کچھ ہے. وہ کیوں خوش ہے؟ اس کی عقل ماری, عقل ہوتی نہیں اور ہماری عقل ماری جاتی ہے. الدنیا مزرعۃ الشر. ایک اور حدیث حضرت کی ہے, دنیا کیا ہے؟ ہاں, مزرعۃ الشر, یعنی یہی کھیتی باڑی کس کی؟ شر کی. کون سی دنیا؟ ہاں, ملعونہ, جس میں عقل اور شریعت اور فطرت اور احکام کے قوانین کو انسان استعمال نہ کرے, دنیا کو دنیا کے لیے مانے. آج اتنا ہی, آئندہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.